العالمین یہاں پر عذاب اور آگ کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں پھر فرشتوں کو حکم ہوگا، میرے فرشتوں ان کو تم جو کلمے کی آواز یا حنان یا منان کی آواز لگا رہے ان کو نکالو اور نکال کر ان کو جہنم کے دروازے کے قریب کر دو۔ یہ جہنم سے نکل کر جنت جہنم کے دروازے کے قریب آ جائیں گے اور اللہ سے یہ کوئلے مخاطب ہو کر گئے ہیں، الہ العالمین ہم تو کوئلے بن چکے ہیں، ہم تو سیاہ بن چکے ہیں، رب العالمین ہم تو راکھ بن چکے ہیں، لیکن تیرے علاوہ معاف کرنے والا بھی تو کوئی نہیں۔ اے الہ العالمین اگرچہ میں گناہگار ہوں، الہ العالمین میں بدکار ہوں، الہ العالمین میں سیاہکار ہوں، ذلت میں ڈوبا ہوا ہوں، لیکن میں اس قابل نہیں ہے۔ آج میرے رشتہ دار بھی مجھے دیکھیں گے، میرے دوست احباب بھی دیکھیں گے، میرے ملنے جلنے والے بھی دیکھیں گے۔ اے اللہ دنیا میں تو نے میرے پردہ عیبوں پردہ ڈال کر رکھا تھا، رب العالمین اگر آج بھی تو اپنی ستار العیوبی کی چادر میرے گناہوں پر ڈال دے، تجھے کون پوچھنے والا ہے؟ مجھے جہنم سے نکال دے، تجھے کون پوچھنے والا ہے؟ رب العالمین اس کی تمام جسم کو نکال کر جہنم سے فرشتوں کو آرڈر ہوگا اس کو نہر حیات میں ڈال دیا جائے۔ بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کو فرشتے نکال کر نہر حیات میں ڈال دیں گے، لیکن چونکہ اس بندے نے دنیا میں کلمہ پڑھا، ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا، کفر پر خاتمہ نہیں ہوا، نہر حیات میں جانے کے بعد میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو اتنا حسن عطا فرما دیں گے، چاند کی چمک بھی بہت کم ہے۔ اللہ ایک جہنمی کو جہنم سے نکال کر، ایک مسلمان کو جہنم سے نکال کر نہر حیات میں ڈالنے کے بعد 14ویں کے چاند سے زیادہ چمکا دے گا، 14ویں کے چاند سے زیادہ چمکا دے گا، لیکن چمکے گا وہی جس میں ایمان ہوگا۔ اگر ایمان نہیں ہے، کفر پر خدا نہ خواستہ اس کا خاتمہ ہو گیا تو وہ ہمیشہ کے لیے بربادی میں ہے۔ اس لیے میں نے موضوع اٹھایا کہ دو قسم کے لوگ، ایک اہل شقاوت اور ایک اہل سعادت، یعنی ایک جنت والے ایک جہنم والے۔ میرے اور آپ کے نبی آقا دو جہاں جنت البقیع میں ایک مرتبہ تشریف فرما ہے، آپ کے ہاتھ میں چھڑی ہے، حضور یوں کب نیچے کی طرف کھود رہے ہیں، اس کو کرید رہے ہیں۔ اللہ کے پاک نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو کریدتے ہیں، صحابہ اکرام آپ کے ارد گرد تشریف فرما ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے اللہ نے جنتی لوگ بھی پیدا فرما دیے، جہنمی لوگ بھی پیدا فرما دیے ہیں۔ صحابہ اکرام میں سے ایک صحابی اٹھتا ہے، یا رسول اللہ جب جنت والے بھی پیدا ہو گئے، جہنم والے بھی پیدا ہو گئے، جنتیوں کا جنتی فیصلہ ہو چکا، جہنمیوں کا جہنمی فیصلہ ہو چکا، پھر ہمیں نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی، حج کرنے کی، زکوٰۃ دینے کی، نیک اعمال کرنے کی، صدقہ خیرات کرنے کی، اے اللہ کے پاک نبی پھر ہمیں کیا ضرورت ہے؟ میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا نہیں تم نیک اعمال میں لگے رہو، اس لیے کہ جو جنتی ہوتا ہے اللہ اس کو نیک اعمال کی توفیق دیتا رہتا ہے اور وہ بندہ جنتیوں سے اعمال کرتا رہتا ہے، اور جو جہنمی ہوتا ہے گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے حتیٰ کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کو کلمہ بھول جاتا ہے، نماز بھول جاتی ہے، حج زکوٰۃ بھول جاتے ہیں، اور وہ کفر کی حالت میں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے اور یوں بندہ یہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو اس دنیا میں رہ کر اپنے جنتی اور جہنمی ہونے کا فیصلہ اس دنیا میں کرنا ہے، مرنے کے بعد وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، وہاں سے واپسی کی کوئی شکل نہیں ہے، نہ رشوت کا کوئی چکر ہے، نہ وہاں پر تعلق کام آئے گا، نہ وہاں پر رشتہ داری کام آئے گی، وہاں کام آئے گا اللہ کی توحید جس نے اس کا اقرار کیا ہے، نبی کی رسالت جس کی ختم نبوت کا اقرار کیا ہے، قرآن کریم کی محبت جس سے اس نے اپنا تعلق قائم کیا ہے، مسجد سے تعلق جس میں وہ نماز پڑھنے کے لیے آتا رہا، علماء سے محبت جس کے لیے وہ انسان دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے علماء سے محبت کی ہے۔ میرے دوستو یہ کامیاب اور کامران ہوگا، باقی انشاءاللہ اندر